السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک پاکستان کے اندر اس وقت کئی مساجد کو شہید کرنے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری ہوا اور کئی مقامات پر مساجد کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندر ہی بورڈ شوٹ اور تصویریں، ویڈیوز اور مختلف قسم کے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سراج العلی خان صاحب کو بلایا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ سراج اللہ۔ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت صحت ٹھیک اللہ ہے؟ کا شکر، سب خیر۔ آپ سراج بھائی، یہ جو ملک پاکستان کے اندر مساجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور کئی مقامات پر مساجد کو گرایا بھی جا رہا ہے، تو یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا معاملہ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ ملک پاکستان میں وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں گورنمنٹ خود مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مساجد ہیں، ان کو شہید کر رہی ہے۔ چاہے وہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی، یا اب جو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی اور جن کے اتحادی ہیں سارے، دونوں گورنمنٹس کے اندر یہ بات پچھلے 5-6 سالوں میں، یہ 7-8 سالوں میں یہ بات دیکھنے کو آ رہی ہے، سننے کو آ رہی ہے کہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ پروفس ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی، کراچی میں بھی ایک مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی۔ تو اب یہ جو اسلام آباد میں جو اس وقت جو مسجد انہوں نے شہید کی ہے، راتوں رات حکومت کی مشینری پہنچی ہے اور مسجد کو شہید کیا ہے، ملبہ ہٹا کر وہاں پودے لگا دیے۔ کیا ہے جی کہ ایک ویو خراب ہو رہا ہے، پیچھے جو جو درخت ہیں، جو پہاڑوں کے ایک منظر ہے، اور یہ جو مسجد ہے اس میں حائل ہو رہی ہے، اور یہ لہٰذا یہ غیر قانونی بھی ہے، حالانکہ وہ مسجد پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ وہاں پر مسجد کی جو بنیاد تھی وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، لہٰذا اس کو شہید کیا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت واقعتاً جو دینی طبقے ہیں ان کے لیے ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ جو مساجد ہیں یہ تو اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ گورنمنٹ خود یہ اس طرح کے اقدام کرتی ہے تو عوام کے دنوں سے ایک جو عظمت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بدبخت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ آج وہ ہمارے حکمران مساجد گرا رہے ہیں اور مندر بنانے کے اعلانات کر رہے ہیں، گرجا گھروں کو بنا رہے ہیں، پارکس بنا رہے ہیں، اور مختلف مقامات کو سجا رہے ہیں۔ جشن بہاراں ہو رہی ہے، بسنت ہو رہی ہے، اور جو غیر اسلامی جو تہوار ہے وہ ہو رہے ہیں، اور مساجد گرائی جا رہی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، پھر عوام کے دلوں میں عصمت کس چیز کی ہوگی؟ مساجد کی ہوگی، یا کچھ پھر یہ کنسرٹس وغیرہ کے گانے بازوں کی ہوگی؟ اور ان کے لیے اتنا بڑا مندر بنانا ایک تک ہی نہیں بنتی، ایک کوئی عقلی کوئی ثبوت بنتا ہی نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی ہزاروں ہندو ہوں تو وہ الگ بات ہے، اور ہندو اپنے جیب سے پیسہ لگائیں تو غلطی ہے۔ مسلمانوں کا پیسہ، مسلمانوں کا ٹیکس کا پیسہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک، جو گورنمنٹ مسلمان ہو، وہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پیسے مندروں پہ لگائے راستے۔ وہ سرکاری ہاں، مساجد نہ تعمیر کی ہیں اور نہ ہی کوئی مساجد مرمت کی ہے، ہاں گرائی سر۔ لیکن وہ PTI کے بعد وہ کہتے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ مساجد گرا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے حکمرانوں میں سے سب سے بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بدبخت۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے رعایا بدبخت ہو جائے، اس حکمران سے بڑا کوئی بدبخت حکمران نہ ہوگا۔ جب حکومت مساجد گرائے گی تو پھر عوام تو اس میں ناچے، عوام کے دل میں عصبت مساجد کی کیسے بیٹھے؟ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوا تھا کہ بلال سعید کوئی ایکٹر سنگر ہے، اس کے ساتھ کوئی صبر ہے جو بھی نام ہے اس کا، تو وہ ان کی ایک نکاح کی تقریب تھی، وہ مسجد میں گئے، نکاح کیا، اور وہ وہاں پر ایک ڈانس کا ایک ماحول بنایا انہوں نے، اور مسجد کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا۔ تو عوام کے دل میں مساجد کی جو عظمت ہے وہ کیسے آئی جب حکومت خود گرا رہی؟
تو وہ تو جب دیکھیں گے کہ مساجد گر رہی ہیں اور مندر بن رہے ہیں اور سینما بن رہے ہیں اور کنسرٹ کے جو میدان وہ سج رہے ہیں اور تقاریب ہو رہی ہیں اور ریس کورس پارک جو ہیں مختلف سج رہے ہیں اور یہ جشن بہار ہے اور یہ ہے اور یہ 14 اگست ہے اور یہ بسنت ہے، تو یہ اس کی محبت و معانوت بڑھے گی، اس کو منایا جائے گا۔ اور جو اسلامی تہوار ہیں، اسلامی جو جگہیں ہیں، جو مساجد ہیں، وہ جب بنائی جا رہی ہیں، ان کی بہتری کی جا رہی ہے اور پھر روک نہ ہو، عوام کو پھر اپنے دل میں ان کی عظمت کھو جائے گی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے وہ پورا بالکل پورا سچ ہو جائے گا کہ سب سے بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہ جس کے ہوتے ہوئے یہ رعایا بدبخت ہوئی۔ ملک پاکستان کے اندر ایسا کئی معاملات ہیں بہت سی جیسے پولیٹیشنس کی پراپرٹیز جو ہے وہ غیر قانونی، بہت سے پلازے غیر قانونی، لیکن کیونکہ وہ اشرافیہ کا ہے، وہ کیپٹلسٹ لوگوں کا ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں یا جن کی حکومتوں کو ضرورت ہے، لہذا ان کی پروپرٹیاں ٹھیک ہے کئی کھینچی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ ہاں، اور مساجد میں کو غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ کے سامنے ایک عورت نہایت ہی پرپش لباس کے اندر وہ مسجد میں بھاگ رہی ہے، چل رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ناچ رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کا پیٹ سارا ننگا ہے، کمر ساری بنگی ہے، اور وہ ڈریس پہنا ہوا، مجھے پتہ نہیں ہوتا اس کو کہتے کیا ہے، بال کھلے ہیں، نہ کوئی دوپٹہ ہے نہ معاملات ہیں، اور وہ جھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ یہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، مسجد کے باہر ہو رہا ہے، سیڑھیوں پر ہو رہا ہے، ابھی بھی جو بھائی بس ضلع جامع مسجد کا پہلے بھی کہ وہ یہاں پر بالکل یہ وہی پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا جو جس طرح میں نے بتایا کہ بلال سعید اور صبا قمر کی نکاح کی تقریب کی، اس پہ یہ ہوا۔ تو پھر جو تحریک لبیک پاکستان کے جو مرکزی امیر اول علامہ خادم حسین نظری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اعلان فرمایا تھا مال روڈ پر اسمبلی کے باہر کہ یہ مسجد کا تقدس پامال ہوا ہے، اور ہم مسجد کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے ہم ایک جمعہ وہاں پڑھیں۔ بابا جی تشریف لے کے گئے تھے، الحمدللہ میں بھی گیا تھا، ہم نے جمعہ وہاں پہ ادا کیا تھا الحمدللہ۔ اور 6 سال اب 5 6 سال بعد وہ ان پر کوئی کیس بھی رجسٹر ہوا تھا، بات بھی چلی تھی، اگلے ڈر جاتے ہیں نا، پھر ڈر جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح ایک طبقہ جس کے جو جذبات ہیں وہ مطلوع ہوتے ہیں تو وہ جب نکلتے ہیں اور اجلاس کرتے ہیں اور جب اس پہ بات کرتے ہیں تو جنہوں نے یہ عمل کیا ہوتا ہے تو وہ واقعی بات کر جاتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے بھی کچھ لوگ وہ پھر یہ کام نہیں کرتے، پتہ ہے کہ مساجد کی تقدس کی کوئی بات کرنے والا ہے، وہ الحمدللہ وہ غیرت مند مسلمان ابھی زندہ ہیں، تو اور تو کوئی جماعت نہیں جس نے بات کی ہو تو کی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ بابا جی کا تشریف دے کر گئے، وہاں پر آپ نے جمعہ بھی پڑھا، ہزاروں ٹی ایل پی کے تحریک لبیک پاکستان کارکنان بھی گئے الحمدللہ۔ اور لیکن اس میں ایک مزید بات ہے کہ جب یہ بابا جی نے وہاں پہ پڑھا اور جمعہ جب ہو چکا تھا، پھر کچھ دن بعد فواد چودھری آپ کو پتہ ہے بہت لبرل، وہ شان کو لے کر، ڈھول والے کو لے کر، اور ایک اور عورت تھی غالباً اس کو لے کر پھر مسجد کے بعد جمع ہوا، اس نے ڈھول بجایا، تعلیم مار رہا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ یعنی کہ ہم صرف جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور بتانے کے لیے جاتے ہیں کہ مسجد ہے، یہاں پہ ناچ گانا، کوئی سادہ فحش لباس ہو، ناچ گانا عورتوں کا یوں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ان کو برداشت، پھر وہ دوبارہ اپنے ڈھول والوں کو لے کر، عورت کو لے کر اور چاند ایکٹر کو لے کر مسجد کے سیڑھیوں کے باہر کھڑا ہوا اور ڈھول بجوایا، آگے ہماری ناچے فواد چودھری۔ ابھی وہی بندہ ہے جس نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ سارے مساجد پہ کرنے، سارے مدارس اسکول میں کرنے، مدارس پہ غالب اس نے کہا ہے کہ اس پر اسکول میں کر، کیونکہ ان کو اسکول سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو انگریزوں کے مقدار ہوتے ہیں، جو انگریزوں کے ذہنی غلام ہوتے ہیں، مدارس سے پھر کوئی علامہ خالد کا نسل پیدا ہوا، پہلے ان کو برداشت نہیں ہے، تو جو غیرت کی بات کرے گا، جو اللہ رسول کے احکام کی بات کرے گا، وہ ان کو بتا یہ اوپر کے ساتھی ہیں، ان کی روٹیاں جو کھاتے ہیں وہ حلال کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ملک پاکستان میں ایسے بھی اشاق ابھی موجود ہیں الحمدللہ جو اللہ رسول کا کھاتے ہیں اور انہیں کی بات کرتے ان کے پوتے ہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے کفر ہے اور ایک عالمی ایجنڈا ہے، وہ ایک حدیث آج بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی کڑی یہ جو ہے نا کہ ٹوٹ کے رہے، آخری کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی نا وہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز جڑی ہوئی ہے مساجد میں ہی نماز
مساجد میں ہی مساجد میں ہی خطبے ہوتے ہیں، نماز جو ادا ہوتی ہے مساجد، ٹھیک ہے، کچھ گھر میں پڑھتے ہیں، نماز کی جو اذان جہاں سے ہوتی ہے مساجد ہوتی ہے، تو اب جب نماز مساجد سے جڑی ہوئی، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ نماز ہے، پہلے یہ مسجدیں ٹوٹیں گی نماز، تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی وقفہ لایا گیا تھا وہ وقفہ لایا گیا بالکل، اور کئی ممالک میں جمعہ بین ہو گیا، اگر کہ حدیث ہے کہ متعدی بیماری میں کچھ نہیں، لا سفر سفر کچھ نہیں ہے، لا کچھ ادوا کچھ اس طرح کا ہے کہ متعدی بیماری کچھ نہیں، ہوا سے جو معاملات ہے تو وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، بندے سے بندے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اس طرح کا جو ہے، تو آپ جتنا مرضی فاصلہ کر دیں نہ بھی کریں، جس کو ہونی ہے وہ ہوگی ہی نہیں۔ اب الحمدللہ ہم نے نہیں ہوا، ہم نے جاتے بھی رہے ہیں، کام پہ بھی جاتے رہے ہیں، باہر بھی جاتے رہے ہیں، کورونا کے دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہر جگہ گئے ہیں، بینک بھی گئے ہیں، ایئرپورٹ گئے ہیں، مختلف جگہوں پہ بھی گئے ہیں، ملے بھی ہیں لوگوں سے الحمدللہ۔ تو وہ حدیث مجھے آج بھی یاد آ رہی تھی کہ جو آخری ایک کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ نماز ہے، اور نماز کیونکہ مساجد سے تھوڑی مساجد اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے آئندہ وقتوں میں یہ مساجد سے یہ جو کڑی ہے ٹوٹ جائے، پھر سے آٹومیٹکلی نماز، اور اب بھی آپ سامنے وہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ وہ عورت ناچی ہے اور پوش پاس تھا اس کا نسل کے دوپٹہ ہے وہ بھاگ رہی ہے، اس کے تقدس ہے کہ جہاں پہ شور نہیں کیا جا سکتا، جہاں پہ دنیاوی بات نہیں کی جا سکتی، جہاں پر کچھ اونچی میں آواز میں بات نہیں کی جا سکتی، صرف اللہ کا ذکر کرنے کا کھایا پیا نہیں جا سکتا، سوائے جو اعتکاف میں ہے وہ بیٹھ آ سکتا ہے، بالکل بھی کر سکتا ہے، تو نماز پڑھنے آیا نماز پڑھے اور چلا جائے، تو اس میں یہ سب کچھ ہوا ہے، پھر الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ایک بہت بہت کی نعمت ہے اس دور میں مسلمانوں کے لیے، کہ تو اس وقت کے موجودہ جو امیر ہیں علامہ حافظ قادم علامہ حافظ صاحب حسین ندوی حفظہ اللہ، جو علامہ صاحب علامہ خالد حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں، اور آپ نے بھی اعلان کیا کہ جس طرح میرے والد محترم نے مساجد کے تقدس کے لیے اعلان کیا تھا، میں بھی ویسے ہی اعلان کرتا ہوں کہ 22 اگست کو جمعہ مسجد وکیل خان میں ادا کریں گے، اور اس میں صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ مساجد کی جو اپنے مسجد جو تقدس ہے وہ پھر اور الحمدللہ جو اس میں ملوث تھے جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے، جو رپورٹنگ وغیرہ ہوئی ہے ان کے خلاف کیس پہ رجسٹر ہو گیا تھا، وہ بھی الحمدللہ تحریک کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس سے یہ کہ اگر لوگ اس میں ڈر بیٹھے کہ مساجد کے تقدس کی کوئی بات کرنے والا ہے، مساجد کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جب دل کرے گا جو ہمارا دل میں آئے گا ہم وہ مساجد میں کر دیں گے، تو نہ قرآن کی عزت رہی ہے، ٹھیک ہے، جو بلاسمی کیس چل رہا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ اپنے گھر والوں کی کوئی عزت ہے ان کے دلوں میں، نہ مساجد کی، نہ نماز کی، اور جو ارکان اسلام ہے اور جو اسلامی شخصیات ہیں سب کی گستاخی ہو رہی ہے، اور نہایت ہی فحش طریقے سے ہو رہی ہے، ابھی مساجد پہ بات آؤ، مساجد میں بھی فحش ڈانس ہو رہا ہے اور بھاگ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح یہ کوئی بازار عام سے کوئی چیز ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، ٹھیک ہے، ان المساجد للہ، کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ، یہ ایک پہلو یہ بھی نہیں کرتا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت، لیکن یہ مساجد تقدس کا معلوم یا مساجد ٹھیک ہے عید کو موقع مسجد تانا جری یا وہ پونگا وہ کہتا ہے کہ ہمت کی پولے کان کے نام تھا رات کوئی کیا وہ یہ کبھی بھی خود آگے نہیں آتے، یہ ان کا اس بات سے بھی ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ مذہبی جو تنظیمیں ہیں ان سے لوگوں کو یہ صرف کھاتے ہیں، کام نہیں کرتے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی دوبارہ ہو، جب بھی ہوتا ہے جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو اسلام کا نام لینے والی تنظیمیں ہیں وہ ان کو میڈیا پہ دکھائی بھی نہیں جاتا، ان کو سوشل میڈیا پہ ان کے کوئی پہنچتے ہیں جو بھائی ٹھیک ہے ایسے الگوریتم لگے ہوئے ہیں کہ وہ چلتا بھی اس کا اگر کوئی چلتا ہے تو کمیونٹی گائیڈ لائنس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں، پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہیں ہمارے بھی ہوئے ہیں، تو پھر بھی یہ ان کا ٹرینڈ چلتا رہتا ہے، اور یہ جو تنظیمیں ان خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ اب نکل نہیں رہے، اور یہ بیسیکلی کہ 100% جہالت پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمارے عام مسلمان ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں ان کا کوئی تنظیمات کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، ملتے نہیں ہوتے ان کے ساتھ، ساری بات ہے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، کام گئے بھول گئے واپس آ گئے، وہ بھی ان کی باتوں میں کے ٹرینڈ میں چکر میں آ کے وہ بھی مذہبی جو تنظیمیں اپنے خلاف سے متنفر ہو جاتی ہیں،
ان کے خلاف بات کرتی ہیں اور پھر ان کیا تھا وہ حدیث ہے نا کہ وہ مفہوم یہی ہے کہ جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو وہ پورے بھیڑیا الگ لے گا، وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ تو ایسے ہی ہے جب یہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں اپنی کوئی ایک گیلیں کی کوئی مسجد قائم کر لیتے ہیں اور کوئی اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اسلامی جب دار کو اپنانے والوں کے خلاف ہیں ان سے پھر شکار ہو جاتے ہیں پھر جو تنظیمیں ہیں مذہبی ان سے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب مولوی کو لوگ لفظ مولوی کو لوگ مولوی بہنا پسند نہیں کرتے، یہ تانا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہ ایسے ہی ہے یہ ہماری جو رہی مولوی تو کچھ بھی نہیں لیتا، وہ لوگ اپنی مرضی سے 5,000 10,000 دے دیتے، کوئی نہ بھی رہے تو مولوی لڑتے ہی نہیں ہے، نہ لڑ سکتا ہے، پر جو بچہ دے گا ہاں تو وہ 1,00,000 1,50,000 50,000 ان سے لے گا پھر خوش دے گی اور ان کو آدھی تمہیں کہ آپ کی بہت مہربانی ہے بھائی اور آپ کے وقت دیے اور آپ نہیں آ اور مولوی جو مفت آ رہا ہے اور کہ ان کی جنازے بھی پڑھاتا ہے ان کے کل بھی پڑھاتا ہے اور ان کی نکاح بھی پڑھاتا ہے اور ان کی مانگ محفوظ بھی رکھتا ہے، خطاب بھی کرتے ہیں کہ وہ نماز بتاتے ہیں، پڑھائی سکھاتے ہیں، سب کچھ جو خدمات جو کر رہے ہیں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، عقائد بتاتے ہیں، تو وہ بس کوئی کہتا ہے کہ وہ اب یہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ وہ نکل نہیں رہے، ہم نکل رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان نکل رہی ہے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ان کو پتہ لگ بھی جائے کہ تحریک لبیک پاکستان نکل رہی ہے پہنچو کے پہلے ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ نکلے جب کوئی نکلے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں ہے، ان کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ خود انہی کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں اور یہ انہی کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ جو اسلام سے جڑی ہوئی جو چیزیں جو شعائر اللہ ہے ان کی عظمت دوبارہ مسلمانوں کے دلوں میں بحال فرمائے، آمین۔ ورنہ اگر یہ مساجد کا تقدس نہ رہا اور مساجد گرنا شروع ہو گئی اور مندر اور گرجا اور یہ سنیما ہال اور یہ گراؤنڈ اسٹیڈیم اور یہ پارکس وغیرہ بننا شروع ہو گئے جس میں تقاریب گوشت سارے محمد مخلوط جمع ہو تو اور مساجد قائم نہ رہے نماز بھی آخری پڑھی ہوئی ہے جو حدیث میں تھا جو اور پھر وہ اس کے بعد کیا اور آئین کے بھی خلاف وہ گرائے گئے، لیکن آپ یہ نوٹ کریں اس پھر وہ جو بھی لوگ یہ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، تو ان کی گرائی جاتی ہے، سارے یہ جو ہیں یہ پھر ٹرینڈ چلاتے ہیں یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظ وہ ساری گرائی جاتی ہیں، یہ خوش مرضی اگر آپ نے کافر مانے وہ اقلیت ہو جائے گا، وہ مانتا نہیں انہیں کفر کو اسلام بتاتا ہے، جو اپنے کفر کو اسلام بتائے وہ زندیق ہے اور جو زندیق ہے اس کے سزا قتل وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں، سکھ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ وہ سکھ ہے مسلمان نہیں، صحیح اپنے آپ کو مانتا ہے کہ وہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ مرزائی جو ہیں یہ مانے کہ ہم مرزائی ہیں اور ہمارا مسلمان سے کوئی ہم کافر ہیں، ہمارا الگ مذہب ہے، کوئی اقلیت ہوں گے اور پاکستان میں جو حقوق ہیں اقلیت کام مطابق سے ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور سارے جو مسلمان ہیں وہ کافر ہے، تو جب ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم اور بات یہ نہیں کہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کافر کرتے ہیں ان کے عقائد ہیں ہی کفر کے، انہوں نے قارن دجال کو ایک دلیل شخص کو حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے نبوت کی مان لی کہ یہ نبی تھا، تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور آپ کی جو نبوت کا ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، یہ قرآن کا واضح یہ آیت ہے وخاتم النبی تو ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں، تو اس کے بعد جو بھی نبوت دعوت کرے اور جو کسی اور کی نبوت مانے تو وہ کافر بالکل ایسا ہی اسلامی تاریخ ہے کہ صحابہ نے بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مسلمہ کذاب کے خلاف ایک بڑی ہی کرنال جنگ پہلی بات ہے کہ لڑی آپ کو فرماتے تھے ایسی جنگ نہ اس سے پہلے ہم نے کبھی لڑی نہ اس کے بعد ہم نے بھی ایسی جنگ لڑی ہو نہیں لڑی، اس میں 1200 صحابہ کرام کبار صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، 700 حفاظ
واسطے وہ شہید ہوئے۔ تو صحابہ نے اتنی اوپر بڑی قربانی دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس عقیدے کی کتنی اہمیت۔ مسلمانوں سے آج تک کے جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو لوگ ہیں، مسلمان اپنے آپ کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار رہیں، باخبر رہیں، اور یہ اسلامی شعائر کی جو ہے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اور مساجد کی اور قرآن پاک کی اور مختلف جو اسلام میں جو چیزیں ہیں، شخصیات کی، تو ان سے محفوظ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہے محفوظ نہیں تاکہ آپ کا ایمان نہ ٹوٹے۔ اگر آپ یہ کے حق میں آ گئے تو ان کے ایمان تو ہے ہی ضائع، پھر ان کا بھی ایمان ضائع کر دیں۔ اور